بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس اعضاء الجسم۔ آج کے سبق میں ہم انسان کے جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سر۔ یہ جو عمومی سر ہے اس کو کہتے ہیں رأس۔ رأس سر کو کہتے ہیں، اور سر پہ جو بال ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شعر۔ اور اسی طرح آنکھ کو کہتے ہیں عین۔ العین الیمنی دائیں آنکھ، العین الیسری بایاں آنکھ۔ اسی طرح کان کو کہتے ہیں اذن، الاذن الیسری بایاں کان، الاذن الیمنی دایاں کان۔ اور منہ کو کہتے ہیں الفم، فم منہ کو کہتے ہیں، اور ناک کو کہتے ہیں الانف، ٹھیک ہے، انف ناک کو کہتے ہیں۔ اور گلے کو کہتے ہیں رقبہ، گردن جو ہوتے ہیں رقبہ، یہ گلے کو کہتے ہیں۔ الذراع جو ہے یہ کلائی کو کہتے ہیں، اور دائیں ذراع کو کہتے ہیں الذراع الیمنی، جبکہ بائیں ذراع کو کہتے ہیں الذراع الیسری۔ ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، الید الیسری یعنی بایاں ہاتھ، الید الیمنی دایاں ہاتھ۔ اور اسی طرح سینے کو جو ہے صدر کہتے ہیں، سینے کو، یہ جو پورا سینے کا حصہ ہے اس کو صدر کہتے ہیں۔ اور پیٹ کو بطن کہتے ہیں، بطن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ران جو ہے، ران کو کہتے ہیں فخذ، بائیں ران جیسے الفخذ الیسری، دائیں ران جیسے الفخذ الیمنی۔ الرکبۃ الیسری، رکبہ جو ہے وہ گھٹنے کو کہتے ہیں، الرکبۃ الیسری بایاں گھٹنا، الرکبۃ الیمنی دایاں گھٹنا۔ الرکبۃ الیمنی جو ہے وہ دایاں گھٹنا، والرکبۃ الیسری جو ہے یہ بایاں گھٹنا۔ ساق جو ہے یہ پنڈلی کو کہتے ہیں، الساق الیسری دائیں پنڈلی، الساق الیمنی دائیں پنڈلی، الساق الیسری بائیں پنڈلی۔ القدم، قدم پیر کو کہتے ہیں، القدم الیسری بایاں قدم، القدم الیمنی دایاں قدم۔ تو اس طرح آپ کے سامنے انسانی اعضاء کے تمام نام آ گئے ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں گے تاکہ آگے استعمال کرنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آگے تدریب ہے، مشق میں فرمایا ضع اسم کل، یعنی اسم کل عضو مما یأتی فی المکان المناسب، یعنی تمام اعضاء کے نام جو ہے وہ ان کی خالی جگہوں پر لکھ لیں۔ جیسے یہ ہیں تو الرأس، یہ ہے العین الیمنی، الانف، الرقبہ، اور اسی طرح آئے گا یہ الید الیمنی دایاں ہاتھ، الصدر سینہ، البطن یہاں پہ آئے گا البطن پیٹ، اور اسی طرح یہ آئے گا الرکبۃ الیسری، ٹھیک ہے، اور یہ آئے گا الفخذ الیمنی۔ اسی طرح بلکہ یہ فخذ نہیں ساق آئے گا، الساق الیمنی دائیں پنڈلی، اور القدم الیسری بایاں قدم۔ اللغۃ العربیۃ فیها احرف قمریۃ واخری شمسیۃ، وتكون الحروف القمریۃ والشمسیۃ فی بدایۃ الکلمۃ کما هو موضح فی الجدول۔ یہاں پر بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ حروف تہجی میں الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف قمریہ، کچھ حروف ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف شمسیہ۔ حروف قمریہ اور حروف شمسیہ میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی اسم کے شروع میں جب الف لام لگائیں گے تو اس اسم کے شروع میں اگر حروف قمریہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو وہ جو اس کا پہلا لفظ ہے، یعنی الف لام کا جو لام ہے وہ پڑھنے میں آئے گا، اور اگر وہ اس کا پہلا لفظ حروف شمسیہ میں سے ہو تو الف لام کا جو لام ہے وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، بلکہ الف لام کے لام کو اسی حرف کے ساتھ بدلیں گے جو پہلا حرف وہاں موجود ہے۔ مثال دیکھیں، یہ حروف قمریہ ہیں۔ اب ان حروف قمریہ کے شروع میں اب یہاں لفظ ہے الانف، اس انف میں جو پہلا لفظ ہے وہ حروف قمریہ ہے الف، اس کے شروع میں اگر ہم الف لام لگائیں گے تو یہ الف بھی پڑھنے میں آئے گا،
اور اسی طرح جو الف لام کا لام ہے وہ بھی پڑھنے میں آئے گا، جیسے الانف۔ لیکن اگر حروف شمسیہ ہو تو الف لام کا لام پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دینے کے لیے الشمس ہے، اس میں شمس شین ہے، شین حروف شمسیہ میں سے ہے۔ جب شین حروف شمسیہ میں سے ہے تو اس پر جب الف لام داخل کریں گے تو لام پڑھنے میں نہیں آئے گا، الشمس نہیں بولیں گے، بلکہ لام کو اس حروف شمسیہ کے ساتھ تبدیل کر کے پھر حروف شمسیہ کو شمسیہ میں ادغام کریں گے، یعنی اس پر تشدید پڑھیں گے، الشمس پڑھیں گے۔ جبکہ حروف قمریہ میں الف لام کا لام پڑھنے میں آئے گا، تو حروف قمریہ یہ ہیں: الف جیسے الانف، با بطن جیسے البطن، جیم جوال جیسے الجوال، موبائل کو کہتے ہیں، حا حاسوب جیسے الحاسوب، لیپ ٹاپ کو کہتے ہیں، خا یہ بھی حروف قمریہ ہیں، خبزن جیسے الخبز، فا فمن جیسے الفم، قاف قدم جیسے القدم، عین عین جیسے العین، غین غزال جیسے الغزال، کتف جیسے الکتف، مسجد جیسے المسجد، ہلال جیسے الہلال، وجہ جیسے الوجہ۔ ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا ید جیسے الید کہ ان کا پہلا الحرف جو ہے وہ حروف قمریہ ہیں، اور حروف قمریہ پر جب حرف تعریف یعنی الف لام داخل کرتے ہیں تو لام پڑھنے میں آتا ہے۔ جبکہ حروف شمسیہ میں اگر الف لام داخل کریں گے تو الف لام کا لام پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ حروف شمسیہ یہ ہیں: تا تلفاظ جیسے التلفاظ، التلفاظ نہیں پڑھیں گے بلکہ التلفاظ، ثا ثلاجہ جیسے الثلاجہ، فریج تلفاظ یعنی اس کو کہتے ہیں ٹی وی وغیرہ کو، دفتر جیسے الدفتر، ذال ذراع جیسے الذراع، را سے رأس جیسے الرأس، زا سے زہرۃ جیسے الزہرۃ، سین سے ساق جیسے الساق، شین سے شعر جیسے الشعر، صاد سے صدر جیسے الصدر، ضاد سے ضلع جیسے الضلع، طا سے طائرۃ جیسے الطائرۃ، ظا سے ظہر جیسے الظہر، لام سے لسان جیسے اللسان، نون سے نور جیسے النور۔ تو یہ تمام کے تمام حروف شمسیہ ہیں۔ حروف شمسیہ پر جب الف لام داخل کرتے ہیں تو لام تعریف کو حروف شمسیہ سے بدل کر اس کو جو ہے نا حروف شمسیہ میں ادغام کرتے ہیں۔